شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں سفید ہو جاتے ہیں۔ گنے کا رس دن میں 3 بار پینے سے آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کالے چنے کھانے سے جسم پھول جاتا ہے۔ نیم کی لکڑی سے مسواک کرنے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ اگر دانت ہلتے ہوں تو شہد کو سرکے میں ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت ہلنا بند ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جن کو سانس پھولنے کا مسئلہ ہو وہ آڑو کھایا کریں، سانس پھولنا بند ہو جائے گی۔ ناشتے میں 1 چمچ شہد کا استعمال کرنے سے خون صاف رہتا ہے۔ گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ جنہیں بخار کا مسئلہ ہو انہیں بکری کا دودھ گرم کر کے پلائیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے عقل بڑھتی ہے۔ بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرنے سے داڑھی کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو انار کا جوس پی لو، پیٹ درد سے آرام ملے گا۔ کالے رنگ کا لباس پہننے سے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ پیلے رنگ کے جوتے پہننے سے بچھو نہیں کاٹتا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بلڈ کینسر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سفید کبوتر کا جوٹھا پانی پینے سے گھر میں پیار محبت بڑھتی ہے۔ گلاب کے پھولوں کو چبانے سے جگر خون بنانا بند کر دیتا ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد بوڑھی ہونے لگے تو گلاب کے پھولوں کو ہاتھوں پر مسلنے سے جلد جوان ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر گھر کے صحن میں لٹکانے سے گھر میں کوے نہیں آتے۔ جس گھر میں لیمو کا پودا لگا ہو اس گھر میں لال بیگ اور زہریلے کیڑے نہیں آتے۔ اگر ناخن زیادہ بڑھ رہے ہوں تو ناخنوں پر پینسل والی ربڑ کو رگڑنے سے ناخن بڑھنا رک جاتے ہیں۔ کپڑوں پر اگر مارکر کا نشان لگ جائے تو لہسن کا جوا پھیل کر نشان والی جگہ پر رگڑنے سے نشان ختم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ٹی وی دیکھنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا انسان کے ذہین ہونے کی علامت ہے۔ دال کا سالن کھا کر سویا کرو اور رات کے برے خواب نہیں آئیں گے۔ کھانسی ہونے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ناریل کا پانی ہفتے میں 1 بار پینے سے رنگ گورا رہتا ہے۔ صبح کے وقت گندم کے کچے دانے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ بڑھاپے میں آم کھانے سے یادداشت تیز رہتی ہے۔ تانبے کے برتن میں پانی ابال کر پینے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتی ہوں تو انار کے چھلکے پر چینی رکھ کر کھاؤ۔ پیٹ گیس کا مسئلہ ہو تو پودینے کے پتے شہد میں ڈبو کر کھانے سے آرام ملے گا۔ اگر دانت ہلتے ہوں تو سرسوں کی رائی کے دانے چبانے سے دانت ہلنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر پیشاب زیادہ آتا ہو تو برگد کے پھول چبانے سے پیشاب بار بار آنا رک جاتا ہے۔ دہی کو اگر جلدی جمانا چاہتے ہو تو جتنا دودھ ہو اس میں سے آدھا نکال کر گرم کریں۔ اس کے بعد نیم گرم دودھ ٹھنڈے دودھ میں ملا کر جاگ لگا دیں، دہی جلدی جم جائے گی۔ مثانے میں کمزوری کا مسئلہ ہو تو سفید تلوں میں مصری ملا کر نہار منہ کھایا کرو، مثانے کی کمزوری کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ جہاں پر کیڑے بہت زیادہ نکلتی ہوں وہاں پر کھیرے کے چھلکے رکھ دو، کیڑے آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ساری زندگی چمکدار رکھنا چاہتے ہو تو چائے کی پتی میں شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ رات کو سو جایا کرو، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو تخم ملنگا بیسن رات کو پانی میں بھگو کر لگائیں۔ 1 ماہ میں چھائیاں ایسے غائب ہوں گی کہ دوبارہ چہرے پر کبھی نہیں آئیں گی۔ کھیر بناتے وقت دودھ بہت ہی جلدی نیچے سے لگتا ہے، اس لیے دودھ کھیر کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب بھی کھیر پکائیں پہلے برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ابالیں اور پھر پانی پھینک دیں، پھر اس برتن میں کھیر پکائیں تو دودھ نیچے سے نہیں لگے گا اور کھیر بھی نہایت ہی لذیذ پکے گی۔ میری بیوہ بہن نے میری جانب ایک خافی لفافہ بڑھا دیا اور کہنے لگی، یوسف یہ تمہارے لیے ہے۔
میں بڑا حیران ہوا کیونکہ آج کل ہمارے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے۔ ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ کل رات بھی صرف میری بہن کے 6 سالہ بیٹے ساجد کو ہی کھانا ملا تھا، ہم نے تو فاقہ ہی کاٹا تھا۔ ایسے میں میرے لیے تحفہ حیران کن تھا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آیا مجھے یہ لفافہ تھام لینا چاہیے یا نہیں۔ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر میری بہن بولی، یوسف یہ لفافہ تم تھام لو۔ میں نے وہ لفافہ پکڑا اور اسے جلدی سے کھول کر دیکھا تھا۔ اس میں بہت سے پیسے تھے۔ میں بولا، باجی یہ کیا ہے؟ میری بہن کہنے لگی، یوسف یہ پیسے میں نے اپنے سونے کے زیورات بیچ کر حاصل کیے ہیں، یہ پورے 7 لاکھ ہیں۔ میں بولا، باجی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب یہ آپ کا سرمایہ تھا، آپ نے زیورات کیوں بیچ دیے؟ کل وہ ساجد کے کام آئیں گے۔ باجی بولی، یوسف تم نے بھی خوب کہی ہے، ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، گزر بسر مشکل سے ہو گیا ہے، تمہیں ساجد کے مستقبل کی پڑی ہے۔ تم ایسا کرو، ان پیسوں سے ٹیکسی خرید لو، کم از کم تھوڑا بہت تو کمانے لگو گے نا۔ میں نے وہ پیسے باجی کی جانب بڑھا دیے تھے اور بولا کہ یہ اب واپس کر کے اپنے زیورات لے آئیں، میں کوئی اور کام ڈھونڈ لوں گا۔ باجی ہنس دی تھی، پھر رونے لگی اور بولی، مجھے بیوہ ہو کر امی کے گھر آئے ہوئے 1 برس ہو گیا ہے۔ اس 1 برس میں تم نے ملازمت ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر تم ناکام رہی ہو۔ اب تو محلے داروں نے ہمیں قرض دینا بھی بند کر دیا ہے۔ مجھے یہ فکر ہے کہ میرا بچہ اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ میں اسے محرومیوں بھرا بچپن نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اس پریشانی میں نہ رہے کہ آج کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ بتاؤ، اگر تم کام نہیں کرنا چاہتے تو میں خود ہی کسی فیکٹری میں ملازمت کر لیتی ہوں۔ باجی کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں بولا، باجی آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے اتوے آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ باجی نے پیسے میری جانب بڑھا دیے اور پھر بولی، تھام لونا چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ پیسے لے لیے۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں بے بسی کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ میں کیسا بھائی تھا کہ اپنی بہن کو کچھ دینے کی بجائے اسے لے رہا تھا۔ میں ساری رات گھر نہیں لوٹا تھا، سڑک کنارے بیٹھا رہا اور روتا رہا، اس امید پر کہ شاید میرے دل کا بوجھ کم ہو جائے، مگر ہر گزرتے پل کے ساتھ ساتھ میں مزید اداس ہوتا چلا گیا۔ صبح گھر لوٹا تو باجی متفکر سی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یوسف تم رات بھر کہاں رہی ہو؟ میں نے بہانہ بنایا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر مشاورت کر رہا تھا کہ ان پیسوں کو کس کام لگانا چاہیے۔ باجی کہنے لگی، تم اس بات کی فکر مت کرو، میں نے سارا انتظام کیا ہوا ہے، آج تم پڑوسن جمیلہ کے شوہر کے ساتھ جانا، وہ تمہیں ٹیکسی دلوائے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور پھر 11 بجے گھر سے نکل گیا۔ باجی جمیلہ کے شوہر تنویر نے مجھے کم پیسوں میں ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی دلوائی تھی۔ یہ ٹیکسی دیکھنے میں کافی اچھی لگتی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تھا کہ اب سواریاں دھڑم دھڑام میری گاڑی میں سوار ہوا کریں گی اور گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تنویر مجھے اس اڈے پر چھوڑ آیا تھا جہاں سے لوگ ٹیکسی بک کرواتے ہیں۔ جانے سے پہلے تنویر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اچھا یار اب میں چلتا ہوں، آگے قسمت یا نصیب۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا کیونکہ اب تو سب کچھ ہی میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بہت ہی جلد ہی میری کمائی شروع ہو جائے گی۔ میں اڈے پر سواری کے انتظار میں کھڑا تھا جب ایک بڑی سی توند والا سیاہ مرد میرے روبرو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، برخوردار یہاں پر نئے لگتے ہو؟ میں نے جلدی سے سر ہلا دیا اور بولا، جی آج پہلے دن ہی کام پر آیا ہوں، لیکن آپ ہرگز فکر نہ کریں، میں گاڑی چلانے میں مہارت رکھتا ہوں۔ اس آدمی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، تم نئے ہو اس لیے تمہاری گاڑی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، یہ میرا اڈا ہے، یہاں پر تو پرندہ بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا، یا مجھے بھتہ دو یا پھر یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر حیران ہو گیا اور جھٹ سے بولا، بھائی صاحب میرے پاس تو گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں، یہ گاڑی بھی بہن کے زیورات بیچ کر خریدی ہے اور آپ مجھ سے بھتے کی توقع رکھتے ہیں؟ مجھ پر احسان کریں اور مجھے یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت دے دیں۔ اس آدمی نے مجھے غصے سے دیکھا تھا، وہ کہنے لگا، پیسے نہیں ہیں تو یہاں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو تمہاری گاڑی کا وہ حشر کروں گا کہ تم عمر بھر روتے رہو گے۔ وہ شخص شکل سے ہی کرخت قسم کا لگتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میری کوئی بھی بات، میری کوئی بھی مجبوری اس کے دل پر اثر کرنے والی نہ تھی، اس لیے میں نے مجبور ہو کر اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل پڑا تھا۔ اب میں سڑک کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا تھا اس امید پر کہ شاید مجھے کوئی سواری مل جائے گی، مگر صبح سے شام ہو گئے، مجھے کوئی سواری نہ ملی۔ اب دل گھبرانے لگا کہ خالی ہاتھ گھر کیسے واپس جاؤں گا، اس لیے میں سڑکوں میں گاڑی یہاں وہاں بھگانے لگا کہ شاید کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے، مگر میں ناکام رہا اور رات کے 10 بجے
میں خالی ہاتھ ہی گھر واپس آیا تھا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو خوشی خوشی میرے پاس بھاگ کے چلی آئی اور کہنے لگی، یوسف تم آج کے کتنے پیسے کما کر آئے ہو؟ میرے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ میں بولا، باجی آج تو کمائی نہیں ہو سکی، گاہک اور سواریاں اتنی جلدی نہیں ملتی۔ باجی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ جس اللہ نے ہمیں گاڑی خریدنے کی توفیق دی وہی آگے بھی ہماری مدد کرے گا۔ میں مسکرا دیا تھا، کمرے میں جانے لگا تو باجی نے کہا کہ آ جاؤ، آ کر کھانا کھا لو۔ میں بولا، باجی گھر میں جو کچھ کھانے کے لیے نہیں تو کھانا کیسے بن سکتا ہے؟ باجی مسکرا کر کہنے لگی، محلے میں دیکھ بٹ رہی تھی، انہوں نے ہی چاول بھیجے تھے، ہم نے تو پیٹ بھر کر کھائے ہیں اور تمہارے لیے بھی رکھے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں سارے دن کا بھوکا تھا، اس لیے کھانے کا ذکر سن کر خوش ہو گیا تھا۔ میں نے بھی جی بھر کر کھانا کھایا تھا، اس لیے رات کو پرسکون نیند آئی۔ صبح اٹھ کر پھر سے میں سواری کی تلاش میں سڑکوں پر سوار ہوتا رہا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ٹیکسی ہونے کے باوجود سواری ملنا اتنا مشکل کام ہے۔ دوسرے دن بھی میں خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا تھا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ پورے 8 دن میں یوں ہی گھر سے نکلتا اور خالی ہاتھ لوٹتا۔ اب تو باجی بھی پریشان ہونے لگی تھی، انہیں تو یہی لگتا کہ جیسے ہی ٹیکسی خرید لی جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب کچھ بھی ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں ہی چند دن گزر گئے، میں کپڑوں کی دکان کے باہر اپنی ٹیکسی لے کر کھڑا ہو گیا اور شاید مجھے کچھ سواری مل جائے گی۔ تب میرے سامنے ایک مرد آیا، وہ کہنے لگا، مجھے میرے گھر تک چھوڑ آؤ۔ میں نے حامی بھر دی، وہ میری گاڑی میں سوار ہوا۔ میں مسکرا کر بولا، آپ میری ٹیکسی کے پہلے سوار ہیں۔ وہ آدمی ہنس دیا اور بولا کہ کیا آج ہی ٹیکسی چلانا شروع کی ہے؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ پچھلے 11 دنوں سے سواری کی تلاش میں پھر رہا ہوں، لیکن اب تک ناکام رہا تھا۔ تو آدمی کہنے لگا، یوں سڑکوں پر پھرتے رہو گے تو سواری نہیں ملے گی، تمہیں کسی اڈے پر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولا، اڈے پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں بھی اڈے کا مالک ہوں، میں تمہیں وہاں جگہ دلوا دیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میں بھتہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو آدمی مسکرا کر کہنے لگا، تم نے کبھی نیکی کا لفظ سنا ہے؟ میں ہکا بکا ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے مزید نوازے گا، اور تم بھی میرے لیے دعا کرنا۔ میں بڑا خوش ہو گیا۔ پھر اس آدمی نے مجھے اپنے اڈے کا ایڈریس سمجھایا تو میں اس کے ساتھ وہیں پر پہنچ گیا۔ اس اللہ کے بندے نے مجھے اڈے پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت دے دی، اور پھر میری توقع سے بڑھ کر میری آمدنی ہو رہی تھی۔ میں شام میں پیسوں سے بھری مٹھی کے ساتھ گھر واپس لوٹتا۔ میں نے وہ پیسے باجی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ باجی بے انتہا خوش تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر بوسہ دیا تھا اور کہنے لگی، مجھے یقین تھا کہ اللہ ایک نہ ایک دن ہمارے دن ضرور پھیرے گا۔ آج تم کما کر لائے ہو تو امید ہے کہ آگے بھی سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ میں بڑا خوش ہوا اور مطمئن تھا۔ اب تو جیسے ہماری زندگی بدل کر رہ چکی تھی۔ ہر روز مجھے دھڑم دھڑام سواریاں ملنے لگی تھی اور کمائی بھی بہت ہی خوب ہونے لگی تھی۔ میں نے چند دنوں میں ہی محلے داروں کی تمام قرض ادا کر دیے تھے۔ اپنی بہن کے بیٹے ساجد کو بھی بہترین اسکول میں داخل کروایا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ ایک نرم دل انسان کی نیکی نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ میں نے بھی ٹھان لیا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو محتاج اور بے یار و مددگار پایا تو میں بھی اس کی مدد ضرور کروں گا، کیونکہ یہ نیکی اور حسن سلوک ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا ابھی تک قائم ہے۔ خیر، میں نے گھر میں راشن ڈلوا دیا، ہر چیز کی ریل پیل ہونے لگی۔ میں صبح کا گیا، رات 10 بجے گھر لوٹتا تھا۔ باجی فکر کیا کرتی اور کہنے لگی کہ یوسف تھوڑا سا آرام بھی کیا کرو، یوں تم بیمار پڑ جاؤ گے، تھکاوٹ تو ہوتی ہوگی نا۔ میں ہنس کر نفی میں سر ہلا دیتا اور کہتا، باجی پیسہ بہت طاقتور چیز ہے، میں نے اس پیسے کے بغیر بھی زندگی گزار کر دیکھی ہے اور وہ زندگی بہت ہی بے رونق اور پھیکی سی تھی، اور اب جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو اب مجھے محسوس ہوا کہ پیسہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، مگر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں تھوڑی بہت محنت کر لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ میں اپنی اس زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں۔ باجی میری باتیں سن کر ہنستی اور کہا کرتی، اب گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ ایک رات بجلی چلی گئی تو ہم سب نیند سے بیدار ہوئے۔ میں صحن میں آ کر بیٹھ گیا تو میرا بھانجا ساجد بھی میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، ماموں اب آپ اچھا بھلا کمانے لگے ہیں تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ اب آپ گھر کی مرمت بھی کروا لیں، تھوڑا سا یہ گھر بھی ٹھیک کروا دیں، میرا تو اس گھر میں دل گھبراتا ہے۔ میرے ابو کا گھر بہت پیارا تھا۔ میں نے ساجد کی بات سنی تو میرا دل دکھ سا ہو گیا۔ ساجد کے ابو کا گھر واقعی میں بہت ہی خوبصورت تھا، مگر جب ساجد کے ابو کا انتقال ہوا تو ان دونوں ماں بیٹے کو گھر سے منحوس کہہ کر نکال دیا گیا۔
اور اب وہ ہمارے گھر میں رہ رہے تھے۔ ہمارا گھر پرانے وقتوں کا بنا ہوا تھا۔ یہ آزادی سے پہلے کا گھر تھا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ میرے دادا کے حصے میں آیا تھا۔ ان کے بعد یہ گھر میرے ابو کو ملا اور اب ہم سب اس میں رہ رہے تھے۔ میرے ابو نے اس کی مرمت نہیں کروائی تھی کیونکہ گھر میں کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد کچھ بچا کر رکھتے، جسے یہ گھر بھی ٹھیک ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بجلی کے لیے تو میں ابھی انتظام کروں گا، میں ایک یو پی ایس خرید لوں گا۔ میری بات سن کر میرا بھانجا بے انتہا خوش ہوا۔ خیر چند ہی دنوں کی مزید کمائی کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا یو پی ایس لیا جس سے 3 پنکھے چل جایا کرتے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، مگر پھر ایک صبح مجھ پر ایسی بھی آئی تھی کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ میں صبح سویرے ٹیکسی لے کر گھر سے نکلتا تو دیکھا سڑک پر ایک جوان لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ سڑک پر ہی تڑپ رہی تھی، اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم صورت میں کھڑے تھے مگر کوئی بھی آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں مگر مدد نہیں کر رہے۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آیا۔ حالانکہ لوگ مجھے منع کرتے رہے کہ یہ پولیس کیس ہے، میں نے اپنی بھی پرواہ نہیں کی۔ لڑکی کے پاس جو چیزیں موجود تھی اس کے ذریعے اس کی شناخت کی۔ اس کے باپ کو بھی ہسپتال بلا لیا، تب پتہ چلا کہ لڑکی کا باپ بہت ہی قریب ہے اور ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن کرنے سے انکار کیا کیونکہ آپریشن کے لیے 6 لاکھ کی ضرورت تھی۔ لڑکی کا باپ ایک ایک شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا اور مدد کی اپیل کر رہا تھا مگر کوئی بھی اسے 6 لاکھ روپے دینے پر رضامند نہیں تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ کسی کی ایک نیکی سے میری بچی کی جان بچ سکتی ہے، خدارا کوئی میری مدد کرے، پیسوں کا کیا ہے، یہ تو آنے جانے والی شے ہے، مگر زندگی لوٹ کر واپس نہیں آتی، میری مدد کیجیے۔ مجھے خود سے کیا ہوا وہ عہد یاد آیا تھا جو میں نے کیا تھا کہ جب بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی میں ضرور کام آؤں گا۔ میرے پاس 6 لاکھ روپے نہیں تھے، اس لیے میں نے فوراً اپنی ٹیکسی بیچی اور سارا پیسہ اس لڑکی کے علاج پر لگا دیا۔ اس لڑکی کا آپریشن ہونے لگا تو میں تب بھی اس کے غریب والد کے ساتھ ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں نے ہر لمحہ ان کی مدد کی تھی، ساتھ ہی میں ان کی ہمت بھی بندھاتا رہا اور ان کو دلاسے دیتا رہا۔ شام کے 6 بجے تک اس لڑکی کا آپریشن مکمل ہو چکا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ لڑکی کو ہوش آیا، اس لیے میں نے لڑکی کے گھر سے جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے مجھے بہت دعائیں دی اور بولا تجھے اس کا انعام ملے گا۔ میں مسکرا کر ہسپتال سے نکل گیا اور پیدل ہی گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے دعائیں مل گئی۔ گھر میں راشن وغیرہ تو موجود تھا، اس لیے میں نے ٹیکسی بیچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ میں نے سوچا کہ جب تک گھر میں پڑی چیزیں ختم ہونے لگیں گی تب تک مجھے کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا، اور پھر امید تھی کہ اس بزرگ کی دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی، اللہ میری مدد کرے گا۔ خیر رات گئے، میں جو ہی گھر کے اندر آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرے گھر کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ہر شے اجڑی پڑی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی بڑا طوفان میرے گھر پہ گزرا ہو۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو میری بہن بھاگتی ہوئی آ کر میرے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں بولا مجھے کچھ بتاؤ تو کیا ہوا ہے، یہ سب کس نے کیا ہے؟ تب میری امی کہنے لگی یوسف ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، نہ جانے کس نے پولیس کو جھوٹی اطلاع دی کہ ہم منشیات کا بزنس کرتے ہیں اور وہ اسی لیے ہمارے گھر پر چھاپا مارنے آئے تھے۔ انہوں نے گھر کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر تہس نہس کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ جو تم نے راشن ڈلوایا تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے اس کو بھی چیک کرنا ہے، کہیں اس میں منشیات نہ چھپائی ہوں۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو ہکا بکا رہ گیا، یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے دیکھا کہ ہمارے صحن کو کھود ڈالا گیا۔ میرا 6 سالہ بھانجا ایک چارپائی پر ڈرا سہما ہوا بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا کہ بیٹا ساجد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا ماموں میں پریشان نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا اب بھی ویسے ہی کریں گے، اب تو آپ کے پاس ٹیکسی بھی ہے، میری امی کو اپنا زیور بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساجد کی بات سنی تو مجھے شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس بچے کو کیا معلوم تھا کہ میں تو ٹیکسی بیچ آیا ہوں۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے مگر پھر بھی انہیں امید کی کہ یوسف سب کچھ ٹھیک کرے گا، لیکن کوئی کہاں جانتا تھا کہ اب تو میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا۔ مجھے تو امید نہ تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دماغ میں بابا جی کی دعائیں گھومنے لگی تھی، اس نے مجھے دعائیں دی تھی کہ میں نے نیکی کی ہے، اس کا صلہ مجھے کیا ملا تھا کہ جب میں گھر واپس آیا تو میرا گھر ہی اجڑا ہوا تھا۔ خیر رات تو یوں ہی بیت گئی، میں سب کو دلاسے دیتا رہا۔ صبح جب میں کام پر نہیں گیا تو امی کہنے لگی یوسف تم تو کام پر جاؤ گے کماؤ گے نہیں تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اب تو ہمارے گھر میں نہ دال ہے، نہ آٹا اور نہ روٹی پکا کھا سکیں گے۔ میں بولا امی میری طبیعت نہیں ٹھیک،
ہم کسی محلے دار سے قرض پکڑ لیں گے تو امی نے مجھے گھور کر دیکھا، وہ کہنے لگی محلے دار حسد کا شکار ہو گئے تھے، جبھی تو انہوں نے پولیس میں ہماری شکایت کی، نہ یہ ہم پر جھوٹی تہمت لگاتے اور نہ ہی ہم پر یہ دن آتے، دیکھو تو صحن بھی بھول گئے ہیں، کیا ہم نے صحن میں چھپا کر رکھنی ہے؟ منشیات میں چپ رہا، خیر امی کو ٹالنے کے لیے میں گھر سے باہر تو نکل گیا، مگر کہاں سے کچھ کماتا شام میں جب خالی ہاتھ واپس آیا تو سب کے منہ لٹک گئے۔ میرا بھانجا کہنے لگا ماموں میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کچھ تو لے آتے۔ میں جلدی سے باہر گیا اور محلے کی دکان سے کچھ سودا ادھار لے آیا، وہ میں نے گھر میں دیا تو باجی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی یوسف مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، تم مجھے پریشان لگ رہی ہو، مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا باجی میں نے ٹیکسی بیچ دی ہے، میری بہن اکا بکا رہ گئی، وہ کہنے لگی تم یہ کیا کہہ رہی ہو، تم نے ٹیکسی کیوں بیچی؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح ایک لڑکی کی موت کے منہ میں چلی گئی تھی، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اگر میں انتظام نہ کرتا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ باجی چپ چاپ میری طرف دیکھتی رہی تھی، وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ امی آگے بڑھی اور کہنے لگی تمہاری نیکی اب ہمارے پیٹ بھرے گی کیا؟ ساری زندگی تو بھوکے رہے، اب ہاتھ میں 4 پیسے آنے لگے تو تمہیں نیکی کا بخار چڑھ گیا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی تھی؟ تمہاری بہن نے ہی اپنے زیور بیچے تب جا کر گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہوئے، اور تم نے وہ ٹیکسی ہی نیکی کی بھیڑ چڑھا دی۔ میری بہن آگے بڑھی اور بولی امی یوسف نے اچھا کام کیا ہے، اسے کچھ مت کہیں۔ امی کہنے لگی اچھا کام گیا بھاڑ میں، ہمیں کیا ملے گا اس کے اچھے کام سے، 2 وقت کی روٹی ملے گی کیا؟ اس لڑکی کا باپ پیسوں کا انتظام کر لیتا جہاں سے مرضی، کم از کم ہمارے پیٹ پر یہ یوسف لات تو نہ مارتا۔ میں یہ باتیں سن کر بہت ہی غم زدہ تھا، میں رونے لگا تھا۔ میری بہن مجھے کہنے لگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہن کے کہنے کے باوجود بھی کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا، سب کچھ پہلے جیسا ہونے لگا تھا، ہمارے گھر میں پھر سے غربت اور فاقے ہونے لگے تھے۔ امی سارا دن بیٹھی مجھے باتیں سناتی، جبکہ ساجد بھی بہت ہی اداس تھا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ماموں کیا نیکی بہت بری چیز ہوتی ہے؟ میں جلدی سے بولا نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگا جس دن سے آپ نے نیکی کی ہے ہمارے گھر کے حالات بہت ہی خراب ہیں، تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ نیکی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا کہ بیٹا نیکی تو اچھی ہوتی ہے مگر آزمائش بھی تو اللہ کی طرف سے آنا ہی ہوتی ہے، نہ تم یہ سمجھ سکو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ساجد اداس سا بیٹھا تو میں کہنے لگا جاؤ تم صحن میں جا کر کھیلو۔ وہ بولا کہ ماموں سارا صحن ٹوٹا پڑا ہے، میں وہاں کھیلتا ہوں تو پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ میں بولا تم ٹوٹے ہوئے صحن کے پاس ہی بیٹھ کر کھیلو، چھوٹے بچوں کو تو مٹی میں کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، تم بھی مٹی میں کھیل لو تمہارا دل لگ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور مٹی میں کھیلنے لگا، جبکہ میں بستر پر پڑا سوچنے لگا تھا کہ نیکی بھی ہر انسان نہیں کر سکتا۔ مجھے کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ میں گاڑی بیچ کر گزارا کہاں سے کروں گا، لیکن پھر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کے والد کی شکل گھوم گئی، اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ لافانی تھی۔ ساجد تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد بھاگتا وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا ماموں صحن میں کوئی چیز پڑی ہے؟ میں بہت ہی حیران ہوا، اس کے ساتھ باہر آ گیا، اس نے اشارہ کیا صحن کے اندر کوئی چیز تھی۔ وہ کہنے لگا ماموں یہ کسی کی لاش ہے کیا؟ اس کی بات سن کر میں ڈر گیا، کہیں اب میرے لیے کوئی نئی آزمائش نہ کھڑی ہو، اگر ہمارے گھر سے کوئی لاش نکل آتی ہے تو ہونا کیا تھا۔ میں نے ساجد کو پیچھے کیا اور ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا، وہ ایک سفید کپڑا تھا، میں نے جب کافی ساری مٹی کھولی تو دیکھا ایک چھوٹا سا کپڑا تھا جس کے اندر کچھ بندھا تھا۔ اب میں ڈر بھی رہا تھا کہ آیا مجھے اسے کھولنا چاہیے بھی یا کہ نہیں۔ میں نے ہمت کی اور اللہ کا نام لے کر اس پوٹلی کو کھول دیا۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں چوندھیا سی گئی، اس پوٹلی میں سونے کے زیورات پڑے ہوئے تھے، اتنا ہی نہیں بلکہ سونے کے سکے بھی پڑے تھے۔ میں جلدی سے چلایا امی اور باجی جلدی سے ادھر آئیں، وہ بھی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ جب ان کی نظر زیورات پر پڑی تو وہ بھی حیران تھی۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ زیورات یہاں سے ہجرت کر کے جانے والوں چھوڑ کر گئے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ زیورات یہاں سے ہجرت کر کے جانے والے چھوڑ کر گئے تھے جو بڑی دیر سے یہاں پر مدفون پڑے تھے اور نہ جانے کب تک یوں ہی رہتے، شاید صدیاں یوں ہی گزر جاتی، مگر یہ زیورات ہمارے حصے کی دولت تھی۔ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زیورات ہمارے بہت ہی کام آئے تھے، ہماری زندگیاں یکسر بدل کر رہ گئی، ہمارے حالات اچھے ہو گئے۔ بہن کے جو زیورات بیچے تھے اسے بھی نئے بنوا دیے، ساجد کو اچھے اسکول میں داخل کروایا، ہم نے پوش علاقے میں نیا گھر لیا، میری بہن کے لیے بھی ایک اچھا رشتہ آیا، وہ لڑکا ساجد کو بھی قبول کرنے پر تیار تھا۔
بہن کی رضامندی سے امی نے یہ رشتہ طے کیا، بہن بھی آ کر چلی گئی۔ اب وہ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ اب اکثر امی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یوسف، ہمارے یہ جو حالات بدلے ہیں نا، فقط تمہاری وجہ سے ممکن ہے۔ اگر تم نیکی نہ کرتے تو ہم ابھی بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے۔ تم نے اپنی بساط سے بڑھ کر نیکی کی تو اللہ نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر نواز دیا۔ یہ اللہ کے کام ہے جو کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو لوٹ کر واپس آتی ہے۔ جیسے میرے ساتھ ہوا تھا، میں نے تو اپنی زندگی کے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو بہت ہی نوازتے ہیں۔